الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ زیادہ مناسب تھا کہ معراج سے متعلق بیان ہوتا، لیکن چونکہ وہ رام مندر کا افتتاح ہو گیا تھا اور گیان واپی مسجد کا مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے اس پہ بات ہوئی۔ اور چونکہ شب معراج کوئی ہر سال آتی نہیں ہے، جیسے شب قدر ہر سال آتی ہے، اس کی خاص عبادتیں ہیں، تو شب معراج ایک واقعہ ہے تاریخی، کوئی ہر سال لوٹ کے آنے والی چیز نہیں ہے، اس کی کچھ عبادت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا پچھلے جمعہ میں کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی وہ منانے کی چیز نہیں ہے، اس میں کرنے کے کوئی اعمال نہیں ہیں، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جس کے تذکرے کی ضرورت ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال معراج جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، معجزات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح اور بدن کے ساتھ آپ کو آسمانوں پر بلایا اور ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت دوزخ کی سیر ہوئی، غیب کی باتیں جس کی تعلیم دینا، جس سے انسانوں کو آگاہ کرنا آپ کی زندگی کا مقصد ہے، ان غیب کی باتوں کو آپ کی آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، مکالمہ بھی ہوا، تو یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے ایک دم۔ دراصل انبیاء کرام کو چونکہ انسانوں کو غیب کی باتیں بتانا ہوتا ہے، نبی کے معنی ہی ہے غیب کی باتیں بتانے والا۔ انسان اپنی تحقیق سے، اپنے علم سے، اپنے تجربات سے، اپنی عقل سے جن چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کی عقل سے آگے کی جو چیزیں ہیں ان کو بتانے والے کا نام ہی نبی ہے۔ غیب کی خبریں جو انسان کی پکڑ سے باہر ہے، چونکہ ہر نبی کو غیب کی خبریں بتانا ہوتا ہے، تو ہر نبی کو ان کی شخصیت کے اعتبار سے، ان کے کام کے اعتبار سے معراج ہوئی ہے، الگ الگ انداز میں غیب کا مشاہدہ ہوا ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں اور نبی کامل ہیں، ساری انسانیت تک آپ کی بات کو پہنچنا تھا، اس لیے آپ کو جو غیب کی سیر کرائی گئی وہ بہت ہی جامع ہے، بہت ہی مکمل ہے، وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی بادشاہت، کائنات۔ فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ دعوت دے سکے۔ تو نبی کے لیے غیب کی دعوت وہ غیب کی نہیں رہتی، دیکھی بھی رہتی ہے، مشاہدہ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ کہہ سکیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے بہت بلند مقام، وہ بھی معراج کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، امام الکل بنایا ہے، ساری انسانیت کا امام۔ وہ عزتیں، وہ بلندیاں آپ کو عطا کیں کہ فرشتے بھی دیکھ دیکھ کے عش عش کرنے لگے معراج کی رات میں۔ تو بہرحال معراج کا تذکرہ امت کے لیے بہت مفید ہے، حضور کے نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں جو ایمان کو نمایاں کرنے والی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے والی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو آگاہ کیجئے، چوکنا کیجئے، یاد دلائیے اللہ کے خاص دن، وہ خاص دن جن میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہوا، حق کی طاقت کا ظہور ہوا۔ ان سب کو ایام اللہ کہتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں، فتوحات کے واقعات، اللہ کی غیبی مدد کے واقعات، یہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا اس کو بھی ایام اللہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے پچھلی قوموں کے عذاب وغیرہ کے خاص خاص واقعات کو بیان کیا تاکہ لوگوں کی غفلت دور ہو، لوگوں کی سستی، کاہلی، لاپرواہی دور ہو۔ تو اسی اعتبار سے معراج کا تذکرہ بھی امت میں بار بار ہونا چاہیے، اور معراج کے ذریعے سے بھی ایمان جو ہے ہمارا کامل ہوتا ہے اور حضور کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ معراج کے بارے میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے غور کرنے کا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر بلایا گیا ساتوں آسمانوں سے اوپر، وہ کس وقت میں معراج ہوئی، آپ کی زندگی کے کس مرحلے پر معراج ہوئی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کا مظاہرہ کیا، آپ کی بلندی کو ظاہر کیا، جب کہ آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی خاطر فنا کر دیا تھا۔ جس وقت معراج ہوئی وہ دن تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور حالت میں تھے، کچھ بھی نہیں بچا تھا آپ کے پاس۔ نبوت کا کام جب شروع ہوا اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بہت بڑی تھی، بہت مضبوط حیثیت تھی دنیاوی اعتبار سے۔ پوری عرب قوم میں جو سب سے اونچا قبیلہ ہے قریش، اس کی بھی جو سب سے اونچی شاخ ہے ہاشم، بنو ہاشم، اس کے بھی سب سے افضل گھرانے کے فرد تھے آپ، تو بہت عزت تھی آپ کی، اور پورے عرب میں آپ کا مقام تھا، مکے میں آپ کا بہت مقام تھا، پوری مکے کی آبادی آپ کا احترام کرتی تھی۔ جب حجر اسود رکھنے کا، اس کی جگہ پر سیٹ کرنے کا موقع آیا تو قریش کے سرداروں میں لڑائی شروع ہو گئی، تم رکھو گے کہ ہم رکھیں گے، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت محمد آ رہے ہیں، دیکھتے سب نے کہا کہ بھائی ان سے فیصلہ لیں گے۔ تو آپ کی بات مسلم تھی، ان کو دیکھتے لوگوں نے کہا ہذا الامین رضینا، یہ تو امین ہیں، ان سے ہم سب راضی ہیں، ان سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ اور وہاں بدامنی، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا مکے کے سرداروں میں، اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر اس میں بھی آپ حلف الفضول میں بھی شامل تھے، اور آپ کے سامنے آ کے پیشکش کی تھی کفار مکہ نے کہ آپ ہمارے بیچ میں خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس لائق ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا سکتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے۔ تو بہت اونچی حیثیت تھی حضور کی، اور آپ کی جو تجارت تھی بہت وسیع تھی، عرب کے مختلف سردار آپ کی تجارت میں ملٹی، یوں سمجھے کہ وہ سب لوگ اس میں پیسہ لگاتے تھے، لمیٹڈ کمپنی جو بولتے ہیں کیا ہے، سب لوگ اس میں پیسہ لگاتے تھے، اور اتنی بڑی تجارت تھی کہ جب نبوت کا کام شروع کرنے کے بعد حضور نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ اب مجھے اللہ نے یہ بڑا کام دیا ہے، اس کام کے لیے میں سب چیزوں سے فارغ ہو کے، یکسو ہو کے کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری تجارت آپ لوگ سنبھال لیجئے، میرے گھریلو کاروبار، تجارت کے کاروبار آپ سنبھال لیجئے۔
تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے خاندان کے لوگ، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حضرت عباس جو ہے بہت مالی حیثیت والے آدمی تھے، یہ مکے کے بینکر تھے، گویا بینک تھا ان کا، یہ لوگوں کو قرضے دیتے تھے، سود پہ قرضے دیتے تھے، تو بہت بڑا مقام تھا ان کا مالی اعتبار سے۔ تو جب حضور نے کہا کہ میں اللہ نے کام دیا ہے، میں اس کے لیے فارغ ہونا چاہتا ہوں، میرے معاملات آپ لوگ سنبھال لیجئے، یعنی میری تجارت، تو انہوں نے کہا تھا حضرت عباس نے کہ یا محمد انک لبحر، اے محمد آپ تو ایک سمندر ہے۔ انہوں نے اتنی بینکر تھے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ محمد آپ کا بزنس، آپ کے مالی معاملات تو ایک سمندر کی طرح ہے، ہم کہاں سے سنبھال سکتے ہیں۔ تو کافی مضبوط مالی حیثیت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ نے دین کا کام شروع کیا، جب آپ کو کام یہ دیا گیا، خاندانی بھی حیثیت بہت تھی اور سماجی حیثیت بھی بہت اونچی تھی اور مالی حیثیت بھی بہت اونچی تھی۔ اس حال میں آپ نے کام شروع کیا، لیکن جب اللہ کی توحید کی بات بولنی شروع کی کہ اللہ ایک ہے، مورتی پوجا چھوڑ دو، اور جو جرائم جو کر رہے ہو، جو بری عادتیں ہیں وہ چھوڑ دو، تو سب چاہنے والے ایک ایک کر کے دشمن ہوتے چلے گئے۔ آپ کو سب کچھ، اپنی عزت، اپنا پیسہ، سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ جتنی دولت تھی وہ سب اسلام کے راستے میں ختم ہو گئی، اور جو عزت تھی وہ دشمنی میں بدل گئی۔ اور جن دنوں میں معراج ہوئی، ان دنوں میں تو آپ کا حال یہ تھا کہ عربستان میں بغیر قبیلے کی پناہ کے کوئی آدمی رہ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت کوئی فوج اور پولیس تو نہیں تھی، ہر آدمی کی حفاظت قبائلی نظام میں قبیلے والوں کی حمایت سے ہی وہ جی سکتا تھا۔ اگر قبیلہ کسی کو اپنے اندر سے نکال دے تو پھر اس کو کوئی بھی قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، غیر محفوظ۔ تو جن دنوں آپ کو معراج ہوئی تھی، ان دنوں حضرت ابو طالب انتقال کر چکے تھے، آپ کو قبیلے سے نکال دیا تھا ابو لہب نے، آپ کے لیے مکے میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اسی وجہ سے آپ طائف گئے تھے کہ کم سے کم وہاں کے لوگ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں، تو طائف لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر آپ سے بہت محبت کرنے والی، بہت خدمت کرنے والی آپ کی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا عرب میں بہت مقام تھا، پہلے سے حضور سے نکاح کرنے سے پہلے بہت مقام تھا ان کا، تو ان کی وجہ سے بھی مکے کے لوگ آپ کا لحاظ کرنے پہ مجبور تھے۔ اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا معراج سے پہلے۔ وہ بڑی خدمت کرنے والی تھی، گھر میں آپ کو تسلی، باہر چاہے جتنا ماحول مخالف ہو، دشمن ہو، گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ کی وجہ سے سکون مل جاتا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر صرف چند دن کے اندر، غالباً 10 دن کے اندر چچا کا بھی انتقال ہو گیا، جن کی وجہ سے آپ کی مدینہ مکے میں حفاظت تھی۔ تو گھر کے باہر حفاظت کا آسرا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، گھر کے اندر بیوی بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے حضور نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ تو پیسہ بھی ختم ہو چکا تھا، حیثیت بھی ختم ہو چکی تھی، اور گھر کے اندر کا بھی سہارا چلا گیا تھا، شہر کے اندر کا سہارا بھی چلا گیا تھا۔ یہی وہ دن تھے جب کہ راست آپ کی شخصیت پہ حملے شروع کر دیے تھے کفار نے، ورنہ اس سے پہلے ظلم 7-8 سال پہلے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن صحابہ میں جو غلام تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا، جو غریب تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اس سے زیادہ حیثیت والوں پہ ہوتا تھا، آپ کو کوئی نہیں چھوتا تھا، اس لیے کہ آپ کا مقام بہت بڑا تھا۔ لیکن یہ معراج سے پہلے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ چچا بھی چلے گئے، بیوی بھی چلے گئی، تو بچہ آپ کی توہین کرنے لگا تھا۔ یہی وہ دن تھے آپ کے چہرے مبارک پہ بھی تھوکا لوگوں نے، یہی وہ دن تھے جو آپ کو قتل کرنے کی 2-3 مرتبہ کوشش ہوئی، گلے کے اندر چادر ڈال کے سجدے کی حالت میں پھانسی دینے کی، جو بھی حضور کے اوپر حملے ہوئے انہی دنوں میں ہو۔ تو بالکل زیرو ہو چکے تھے دنیاوی اعتبار سے، پورے مکے میں جتنے صحابہ تھوڑے بہت تھے وہ پورے ہجرت کر کے جا چکے تھے، بہت اکا دکا صحابہ رہ گئے تھے تھوڑے سے۔ تو بہرحال اللہ کے حکم کی خاطر
اللہ کا دین پھیلانے کی خاطر جب آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دولت، عزت، شہرت سب قربان کر دی، اور جان بھی جب خطرے میں آ گئی، کچھ نہیں بچا، اتنا اپنے آپ کو مٹانے کے بعد اللہ نے یہ معراج کا واقعہ کروایا۔ اب آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا، فرشتوں کی طرف سے استقبال ہوا، آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے پاس وہ دکھایا گیا، پوری کائنات کی مخلوقات میں کیا مقام ہے وہ دکھایا گیا، اور اسی سفر میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا اگلا جو سینٹر ہے وہ مدینہ بننے والا ہے، یثرب۔ جبرائیل نے راستے میں بتایا کہ یثرب کی زمین ہے، یہاں سے اب آپ کا کام آگے بڑھنے والا ہے۔ اور اسی سفر میں آپ کو بتایا گیا کہ نہ صرف آپ اہل عرب کے بلکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، آپ 2 قبلوں کے سردار ہیں، آپ ایک قبلہ مکہ، دوسرا قبلہ بیت المقدس۔ بیت المقدس میں پورے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء وہیں آئے ہوئے تھے، تو وہاں سارے نبیوں کو آپ کے پیچھے نماز پڑھوائی گئی، آپ کو امام بنایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آپ کی نبوت اب عالمی ہے، سارے انبیاء کی امتوں کو آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ سب عزت کا جو مقام، اور حضور کی زندگی میں معراج کا واقعہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، قربانیاں، مسلسل حملے، اور جو ہے قربانیوں کی داستان، اور معراج کے فوراً بعد جو ہے مدینے کی سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مدینے کے لوگوں کو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر کے بھیجا، پھر مدینے میں زبردست مضبوطی سے چاہنے والے پیدا ہو گئے۔ پھر معراج کے 1 سال کے اندر ہی آپ مدینہ گئے تو ایک بادشاہ سے بڑھ کے آپ کا استقبال ہوا۔ تو معراج کے ساتھ عروج ہے، ایک دم مستقل عروج ہے، غلبے کا سفر ہے، عزتوں کا سفر ہے، اور جانثاروں کا ہجوم ہے۔ معراج سے پہلے قربانی ہے، قربانی ہے۔ تو اس میں سبق اس بات کا ہے کہ بندہ اگر کچھ مقام چاہتا ہے اللہ کے پاس تو پہلے اس کو قربان کرنا چاہیے، اپنا سب کچھ قربان کرے گا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، تب جا کے دین کے راستے میں بھی، تب جا کے عروج ملے گا، ترقی ملے گی۔ پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا چاہتے ہیں، پہلے ہی پوری سہولتیں ہونی چاہیے، ہم دین کا کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، پہلے پورا گھر سیٹ ہو جائے، وہ بچے سیٹ ہو جائیں، وہ سب ہو جائے، فلاں فلاں قرض ادا ہو جائے، پھر ہم کام کریں گے، سوچتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں، پہلے سب کچھ قربان کر دینا پڑتا ہے، پھر اللہ عزتیں دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ طاقت دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اس میں بڑا سبق ہے اس کے ٹائمنگ میں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے قربانی دے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بڑا مقام دیتے ہیں۔ بہرحال جب مکے میں رہنا ہی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ سیاسی پناہ ہی ختم ہو گئی تھی، تو حضور نے طائف کا سفر کیا، یہ سوچ کے کہ عرب دنیا میں قریش کے بعد سب سے زبردست قبیلہ ہے وہ ثقیف کا تھا، طائف والوں کا، ان کا پورا عرب میں ایک دبدبہ تھا، تو ان لوگوں کی اگر پناہ ملے گی تو کام آگے بڑھ سکے گا، یہ سوچ کر طائف گئے۔ لیکن وہاں تو بہت زیادہ برا سلوک کیا، وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، تینوں نے طنز کے تیر چلائے۔ عربوں کے اندر کیا ہے، مہمان نوازی کا بہت پکا اصول تھا، کوئی بھی آئے مہمان نوازی ضرور کرتے تھے، لیکن یہ لوگ سردار ہونے کے باوجود بجائے مہمان نوازی کے بہت آپ کا دل توڑا، سخت جملے کہے، مذاق اڑایا، اور پھر شہر کے آوارہ غنڈے لوگوں کو لگا دیا کہ ان کو پتھر مار مار کے یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس طرح سے آپ کو گالیاں دیتے ہوئے اور آوازیں کستے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے نکالا گیا وہاں سے طائف سے۔ بڑا دردناک منظر تھا وہ، آپ نے بڑی درد بھری دعا کی ہے اس وقت، تشریح کا وقت نہیں ہے یہ، تو فوراً پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں، آپ اجازت دیں۔ تو وہ طائف کی بستی 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، تو فرشتے نے کہا کہ 2 پہاڑوں کو میں ملا دوں گا اور ان کو پیس دوں گا، آپ تھوڑی اجازت دے دیں۔
لیکن حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ نہیں جانتی، یہ جو میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، یہ میں جو بات لے کے آیا ہوں ان کے لیے نئی ہے، یہ جانتے نہیں ہیں اس لیے دشمنی کر رہے ہیں، آئے اللہ ان کو سزا دینے کے بجائے ان کو ہدایت دیجئے۔ بڑی مشکل سے وہاں سے واپس ہوئے تو ام ہانی کے گھر، حضرت علی کی بہن تھی، ام ہانی کے گھر آپ آرام کیے ہوئے تھے، تو لیٹتے ہوئے غم کی کیفیت، طائف کے واقعات، مکے میں کوئی سہارا نہیں، تو لیٹتے ہوئے کہا کاش کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش میرا کوئی رفیق ہوتا جو میرا غم پوچھتا، میرا غم، میری غمخواری کرتا، کاش کوئی یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ ایک عجیب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ سوئے ام ہانی کے گھر میں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے، اور حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کے کہا ان اللہ یقرئک السلام ویدعوک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ان ربک یشتاق الیک، آپ کا رب آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ تو آپ باہر تشریف لائے گھر سے، اور سفر سے پہلے آپ کے سینے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے جا کر شق کیا، اس کو اندر سے دل نکالا اور اس کو اوپر سے جو پیالہ لائے تھے اس سے اس کو دھویا اور پھر اس کے اندر نور کو بھرا، چونکہ اب آپ کو ایک روحانی دنیا کا سفر کرنا ہے، نور کی دنیا کا سفر کرنا ہے، اور وہاں کی حقائق کو دل سے کیچ کرنا ہے، اس لیے اثر نو آپ کو آپ کے سینے کو کھول کے دل کو دھویا گیا۔ جیسے نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے نا، کوئی اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو دل کی دنیا ہے، دل کو جو ہے دھویا گیا، اس کو نور سے بھرا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی، براق نام آتا ہے اس کا، برقن کے معنی بجلی، کرنٹ، چونکہ اس کی رفتار کرنٹ جیسی تھی تو اس سے نام پڑا براق، کہ انتہائی تیزی سے حرکت کرنے والی سواری۔ تو وہ ایک جو ہے ایک جانور تھا جو خچر سے کچھ تھوڑا کم اور گھوڑے سے کچھ کم اور سفید رنگ کا ایک جانور تھا، وہ لایا گیا۔ اس کی رفتار ایسی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک قدم افق پہ، جہاں تک جا کے نظر رکتی ہے وہاں تک ایک ایک قدم پڑتا تھا۔ تو براق کے ذریعے سے آپ نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر وہ اس جانور پہ ہوا، براق پہ ہوا۔ بیت المقدس کے بارے میں فرمایا کہ یہ برکت والی وادی ہے۔ جب پہنچے تو راستے میں کوہ طور پر بھی تھوڑا وقفہ ہوا، وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی تھی وہاں پر بھی تھوڑا وقفہ ہوا، پھر مسجد اقصیٰ آئے اور تمام انبیاء وہاں پر منتظر تھے، سب بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کے ان کی امامت کی، سب نے آپ کو آگے بڑھایا۔ تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ صرف مکے کے عربوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ بیت المقدس اور یہود و نصارہ کا اور بنو اسرائیل کا جو حرم تھا آپ ان کے بھی نبی ہیں، عالمی ہیں آپ کی نبوت۔ تو یہاں سے مکے سے مدینے کے سفر کو اسراء بولتے ہیں، جس کا تذکرہ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات میں سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں۔ تو رات میں جو سفر مکے سے بیت المقدس تک ہوا ہے اس کا نام ہے اسراء۔ پھر وہاں سے نماز پڑھانے کے بعد اوپر جو سفر ہوا ہے اس کا نام ہے معراج۔ عرج یعرج کے معنی اوپر چڑھنے کے، تو وہاں سے جو سفر ہوا اس کا نام ہے معراج۔ تو اس کی جو سواری ہے وہ سواری کا نام ہے رفرف۔ اوپر جو جانے کے لیے استعمال ہوا وہ براق نہیں استعمال ہوا، وہ رفرف ہے۔ تو اونچائی کی طرف لے جانے والی ایک سیڑھی سمجھیے، آج کل جیسے لفٹ وغیرہ ہے، اوپر سیدھے سے نیچے سے اوپر جانے والی سواری تھی رفرف، ایلیویٹر جیسے سمجھیے۔ تو اس سے آپ آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھے جبرائیل السلام کے ساتھ۔
ایک ایک آسمان سے آپ گزرتے گئے، حدیث میں کیسے استقبال ہوا، کس نبی نے استقبال کیا اور کن الفاظ میں استقبال کیا، اس کی تفصیلات ہیں حدیث کے اندر۔ بہرحال آپ 7 آسمانوں کو پار کر کے اوپر تشریف لے گئے۔ راستے میں کئی عجائبات آپ کو دیکھنے کو ملے، سیر کروائی گئی غیب کی۔ تو یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچے جہاں لوح و قلم موجود ہے، ساری کائنات کی پلاننگ جس کمپیوٹر میں ہے، جس تختی پہ پوری کائنات کا منصوبہ ہے، اور قلم جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے وہاں آپ پہنچے، اور قلم کے چلنے کی آواز آپ نے سنی۔ لوح، پوری کائنات کی پلاننگ جہاں ہو رہی وہ سب دکھایا گیا آپ کو، لوح بھی دیکھیے آپ نے، قلم کی آواز بھی سنی۔ وہاں دیکھا، ایک جگہ دیکھا کہ فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے اعمال جا رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں وہاں پر۔ اور جنت کے مناظر دیکھے، دوزخ کے مناظر دیکھے۔ ایک منظر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ جیسے ہی بیج ڈالتے ہیں سیکنڈوں کے اندر کھیتی بڑی ہو جاتی ہے، پھر آسانی سے اس کو کٹ کرتے ہیں، پھر اس سے پھر کھیتی تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کو کٹ کرتے ہیں، پھر بس ایک مرتبہ بویا اور کھیتی پہ کھیتی تیار ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کٹ کر کے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ نیک لوگوں کی مثال ہے، ان کے جو نیک اعمال ہے وہ جو بو رہے ہیں اس کی فصل پہ فصل آتی جا رہی ہے، اس کا رزق لہم اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب، مسلسل جو اس کا رزلٹ ملے گا، اس کی ایک مثال ہے کہ کھیتی جس طرح سے بڑی ہو رہی ہے تو زندگی میں بھی ان کو بار بار برکتیں حاصل ہوں گی، قیامت میں تو جنت حاصل ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں آگے آگے حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، قدموں کی ان کی آواز آ رہی تھی، کسی کے چلنے کی۔ حضرت بلال کو اللہ نے اللہ کے نبی نے یہ عزت دی تھی کہ ہمیشہ اردلی کے طور پر باڈی گارڈ کی طرح حضور کے ساتھ رہتے تھے، اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، وہ نیزہ لے کے چلتے تھے دنیا میں۔ تو وہاں بھی ساتھ ساتھ ان کی آواز آ رہی ہے آگے آگے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بلال کی آواز ہے، قدموں کی آواز ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بلال اتنے محبوب ہیں، پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے قدموں کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عرش آسمانوں پہ ان کی آواز آتی ہے۔ تو اپنے آپ کے غلاموں کے بھی مقامات بتائے گئے، آپ کے غلام ان کا کیا مقام ہے، کیا اللہ کے پاس۔ ایک منظر حضور نے یہاں دیکھا وہاں پر کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، اور ہونٹ بڑے بڑے ہونٹ وہ ڈھلک کے بالکل نیچے آ گئے ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ جو ہے نیچے لٹکتے رہتے ہیں۔ تو پوچھا حضور نے یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ فتنہ پرداز لوگ ہیں جو اپنی گفتگو سے خاندانوں میں، محلوں میں، قوم میں فتنے اٹھاتے رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیونکہ زبان سے ہوتا تھا تو ان کی زبانوں پہ عذاب ہوئے، تو اتنے بڑے بڑے ان کے ہونٹ ہوں گے، اور فرشتے قینچیاں لے کے ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اور جیسے کٹ کیا وہ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نئے ہونٹ آ جاتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے، یہی سزا چل رہی ہے۔ تو لوگوں کو اپنی زبان استعمال کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس طرح کا عذاب دیکھا گیا۔ اور ایک جگہ سین حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو پکڑ کے اس کا گلا دبایا جا رہا ہے، اتنی قوت سے کہ بالکل دیدے باہر آ گئے، سانس پھول گئی، اب دم اس کا نکل رہا ہے، سخت تکلیفیں میں ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ذرا اس نے دم لیا نہیں کہ پھر اس کا گلا دبایا جاتا ہے، اتنا سختی سے دبایا جاتا ہے کہ پھر اس کے دیدے باہر نکلتے ہیں، پھر چھوڑا، یہی اس کی سزا چل رہی ہے، گلا دبایا جا رہا۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے خطبے دینے والے ہیں، تقریر کرنے والے، خطیب ہے، یہ جو بیانات ایسے دیتے تھے کہ امت میں ٹکڑے کرتے رہتے تھے۔ میں بھی یہاں نیا نیا آیا تو لوگ مجھے زور ڈالے کہ فلاں مسلک کے بارے میں، فلاں کے بارے میں بیانات کیجئے، اختلافی بیانات کے لیے مجھے بہت ابھارا گیا، میں نے نہیں سنا کسی کا۔ بھئی خطبے جو ہوتے ہیں امت کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ علمی بحثیں وہ مدرسوں میں
تحقیق کے ریسرچ سینٹروں میں ہونی چاہیے. پبلک کے سامنے باریک باریک مسئلے مل کے پبلک کیا سمجھ سکتی ہے؟ تو جن کے بیانات سے امت میں ٹوٹ پیدا ہوتی ہے، پھوٹ پیدا ہوتی ہے، ان خطیبوں کو اس طرح سے سزا دیا جائے، گلا دبایا جائے. اور آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے دھڑ جو ہے انسان کے ہیں لیکن چہرہ سور کا ہے، خنزیر کا چہرہ بن گیا. اس طرح ان کو سزا ہو رہی اس حالت میں. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، کسی کی تائید میں، کسی کی مخالفت. تو آج تو دنیا میں عادت ایسی ہے دوستوں کی ہر بار میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن مسلمان کو کبھی بھی حق پسند ہونا چاہیے. کسی کی دوستی میں آ کے ناحق نہ بولیں، کسی کی دشمنی میں آ کے ناحق نہ بولیں، جو حق ہے وہ بولیں. ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ ان کی شکل کتے جیسی بنا دی گئی ہے اور مسلسل بھونک رہی ہیں، نوحہ جیسے کتے آوازیں کرتے رہتے نا، مشاعرہ چلتا رہتا ان کا، عجیب و غریب آوازیں نکالتے رہتے. تو کتے جو ہے جس طرح آوازیں نکالتے ہیں وہ ایسی رونا چل رہا ہے ان کا نوحہ، اور منہ سے آگ نکل رہی. فرمایا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے زبان درازی کرتی تھی. تو یہ بہت عورت کے لیے بہت موزوں مناسب اخلاق یہ ہے کہ وہ شوہر کی ہر حال میں عزت کرے اور جواب نہ دے، اور کوئی غلطی بھی شوہر سے ہو جائے تو اس وقت لڑے نہیں. ہماری بچوں کو سکھانا چاہیے. آج کل دنیاوی تعلیم کی وجہ سے بہت منہ پھٹ ہو گئے اور جو ہے لڑنا بحث کرنا وہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں. اس طرح گھر تو میدان جنگ بن جائے گا. گھر لڑنے کے لیے تھوڑی ہے، گھر کوئی عدالت تھوڑی ہے. گھر میں جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور خاوند کی عزت کا بہت اہتمام ہے اسلام میں. فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. آج یورپ کی تعلیم کی وجہ سے اسکول کالجز کی جو تعلیم جو میڈیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ گویا شوہر کا کوئی عزت کا کوئی مقام ہی نہیں. ایسا نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں شوہر کی بہت زیادہ عزت ہے. عورت کے ساتھ شفقت کا معاملہ، رحم کا معاملہ کرنا ہے، لیکن عزت کا معاملہ شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بہرحال جو عورتیں اپنے شوہروں سے بحثیں کرتی ہیں اطاعت کرنے کے بجائے، ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ کتی بنا دیا جائے گا اور آوازیں نکال رہے ہیں. ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے قد بہت چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر لا کے پہاڑ رکھے جا رہے ہیں، پہاڑ سے کچلا جا رہا ہے. پھر جو ہے جب وہ کچل جاتے ہیں پھر پہاڑ ہٹایا جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پہاڑ رکھا جاتا ہے ان کے اوپر. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے متکبر لوگ ہیں، جو لوگ سینہ تان کے رہتے تھے، سر اٹھا کے رہتے تھے، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، زمانہ مجھے پہچانے، تکبر کرتے رہتے تھے نا، ان کی یہ سزا چل رہی ہے کہ پہاڑوں سے کچلا جا رہا ہے. یہ دوزخ میں جانے کا عذاب ہے. حشر کے میدان میں بھی ذلیل کیا جائے گا. حشر کا میدان وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. اس میں جو لوگ بھی تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی شکل چیونٹیوں جیسی ہو جائے گی. دکھیں گے پورا چہرہ، یہ عبد الرحمن صاحب، اقبال صاحب سب نظر آئیں گے کون ہے، لیکن سائز چھوٹا ہو جائے گا. وہاں لوگوں کی نظر بہت تیز ہو جائے گی اور سب لوگ ان کو رونتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کیا ہو گیا آپ کو یہ. تو جو دنیا میں بڑا بنتا تھا سب کے ذریعے اس کو رونوایا جائے گا قیامت میں. جس کے دل میں بھی تکبر ہے، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت تکبر والوں سے ہے. فرمایا لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. ذرہ برابر بھی بڑاپن کسی کے اندر ہے وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا. یہ دور بہت تکبر کا ہے. ہر ایک کے جیب میں پیسہ ہے، تعلیم کی ڈگری ہے، تکبر سے بھرے ہوئے لوگ. اوپر سے اخلاق کی باتیں، عاجزی کی باتیں سب اوپر سے ہے، اندر تکبر بھرا ہوا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور ایک دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سر پر بڑے بڑے گٹھر لا کے بوجھ لا کے رکھا جا رہا ہے. بالکل وہ دبے جا رہے ہیں اس سے، لیکن اور جو ہے ان کے اوپر بوجھ پہ بوجھ لگتے جا رہے ہیں فرشتے لا کے. تو فرمایا کہ یہ
امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹیز پورے نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، ذمہ داریوں پہ ذمہ داریاں لیتے جا رہے ہیں مگر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک سین یہ دیکھا کہ تاک کے جو ہے پیشانی پہ پتھر فرشتہ مارتا ہے جس سے سر کچل جاتا ہے، بار بار جو ہے بڑی چٹان سے سر کو کچلا جا رہا ہے، پیشانی کو پتھر مار کے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بے نمازی ہے۔ دنیا میں اللہ کے سامنے پیشانی رکھنے کی فرصت نہیں تھی اس کو، اس لیے پیشانی کو چٹان سے پیٹا جا رہا ہے، کھوپڑی جس سے چورا چورا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ سر پر ہی شرمگاہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے گندا پیپ نکل رہا ہے اور وہ اسی کو پی رہا ہے، اس کی بدبو بھی بہت خطرناک۔ تو فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا جن کے اوپر سیکسی خیالات کا غلبہ رہتا تھا، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، جب دیکھو گندی نگاہ اور گندی باتیں سوچنا، تو زنا کے حد تک بھی پہنچ گئے تھے، تو ان کے اندر کا سیکس ان کی پیشانی پہ کر دیا جائے گا کہ تم گندے تھے ایسے، اور اس میں جو گندا پیپ نکلے گا بدبودار وہ پئیں گے وہ۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خود اپنا ہی گوشت، ان کے بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہوں گے، اپنا ہی گوشت جسم سے نوچ نوچ کے وہ کھا رہے ہوں گے، تکلیف ہو رہی ہوگی مگر وہ کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ تو یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیا اپنے سگے بھائی کی لاش مر گیا ہے وہ اس کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تم جس کی غیبت کر رہے ہو تمہارا بھائی ہے وہ، اور چونکہ وہ سامنے نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتا، تمہارے جھوٹے الزام کا جواب نہیں دے سکتا، تو بیچارہ لاش کی طرح ہے، مردہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے نفرت دلائی غیبت سے کہ غائبانہ پیٹھ کے پیچھے کسی کی عزت نکالنے والی بات کرنا، ایسی بات جس سے اس کو سن کے تکلیف ہو۔ فرمایا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، تو سزا بھی ان کی ایسی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ بہرحال اور بھی واقعات ہیں، اس وقت جو ہے وقت ہو چکا ہے، عبرت کے لیے چند باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم کو ساری غیب کی سچائیاں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہے کہ ان کو ہم ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے دل میں رکھیں اور آخرت میں اللہ کے پاس پہنچنے کی تیاری کریں۔ خاص طور پہ یہ زمانہ آزمائشوں کا زمانہ ہے، دنیا اور خواہشات بہت حسین بن کر جادو کر رہے ہیں۔ اس وقت خواہشات اور دنیا داری کے پیچھے حد سے زیادہ بھاگنے کے بجائے ضروریات، جتنی ضرورت ہے اتنا مال تو ضرور کمایا جائے، لیکن توجہ آخرت کی تیاری پہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے معمور فرمائے اور دل و جان سے آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔